تارک الصلاح اصول نمبر 26 ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلى الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اعمال میں سے نماز کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کے چھوڑنے سے کفر لازم آئے، جو اسے چھوڑے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل صاحب اختیار حاکم وقت کے لیے حلال کیا ہے۔ شرح نماز چھوڑنے اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے والے پر کفر کے اطلاق کے سلسلے میں بکثرت صحیح احادیث منقول ہے۔ مثلا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ سیدنا بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہمارے اور ان مشرکوں کے درمیان معاہدہ نماز کا ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ سنن ترمذی اور اس کی سند کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط پر صحیح ہے۔ امام ذہبی نے اس کی سند کو صالح کہا ہے، شیخ ارناؤت نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام نماز کے علاوہ کوئی دوسرا عمل چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ نماز کی ادائیگی ایمان ہے۔ ایمان کے اعمال میں سے ایک نماز بھی ہے، یہ بھی ایمان سے ہے۔ یہ بھی ایمان ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ سورۃ البقرہ آیت 143۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کی وہ نمازیں جو بیت اللہ کی قبلہ مقرر ہونے سے پہلے بیت المقدس کی جانب رک کر کے ادا کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کو ایمان کہا کیونکہ یہ ایمان کی ثمرات میں سے ہے۔ نماز کا منکر کافر ہے۔ بلا شبہ نماز کی اہمیت اور شان بہت زیادہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تاکید کی اور سب سے زیادہ اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ سنت میں بھی اس کی اہمیت منقول ہے۔ ہم نے بعض احادیث ایسی سنی ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یعنی اگر ہمیشہ چھوڑے رکھا تو اسے کافر کہا جائے گا، وہ توبہ کروانے کے لائق ہے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی حکومت وقت کے لیے اس کا خون بہانا حلال و جائز ہوگا۔ جب کوئی نماز چھوڑنے کی عادت بنا لے بالآخر حاکم وقت کے فیصلے سے اسے قتل بھی کر دیا جائے تو گویا وہ ارتداد کی حالت میں قتل ہوا ہے، اس سے مرتد والا سلوک کیا جائے گا۔ نماز سستی سے چھوڑنے والے کے بارے میں اختلاف۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے متعلق کفر کے فیصلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابراہیم نخعی، عبداللہ بن مبارک، امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ اسے کافر کہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں سے کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز چھوڑنا کفر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کی رائے گزر چکی ہے۔
دوسرے علماء کی رائے کے مطابق وہ کافر نہیں، انہوں نے حدیث کو نافرمانی اور ڈھانٹ پر محمول کیا ہے۔ حماد بن زید، مکحول، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں نماز چھوڑنے والے کو مرتد کی طرح قتل کیا جائے گا لیکن وہ دین سے خارج نہ ہوگا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ اور علماء احناف کہتے ہیں اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ نمازی بننے تک قید میں رکھا جائے اور مارا جائے، یعنی سزا دی جائے، جیسے روزہ، زکوٰۃ اور حج چھوڑنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا۔ شرح السنہ۔ شیخ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا جس نے حج کیا اور نماز نہ پڑھی کیا اس کا حج شمار ہو گیا؟ نہیں۔ جواب: اگر پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص حج کرے کہ وہ دن رات میں اللہ تعالیٰ کی فرض کردہ 5 نمازیں چھوڑنا اس کی عادت ہے، جیسے کہ اسلام کی طرف منسوب بہت لوگ اسلامی شہروں میں ایسا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مسلمان کہلاتے ہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے یا صرف جمعہ اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نمازوں کا کچھ پتہ نہیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ اس بہت بڑے رکن کے متعلق سستی کرتے ہیں جو دین کا ستون اور شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ احادیث میں نماز چھوڑنے والے پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی اعتقادی کفر نہیں، عملی کفر ہے۔ بہرحال جو حج کرتا ہے لیکن حج سے پہلے اور بعد میں اپنی نماز چھوڑنے والی عادت ترک نہیں کرتا، اس کا ایک عمل تو معتبر ہوگا لیکن دوسرے بہت بڑے عمل میں نقصان کیا۔ نماز چھوڑنے والے کے متعلق کفر کے فیصلے میں علماء کا اختلاف ہے، وہ انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا، جو اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اس کا حج فائدہ دے گا نہ صحیح ہوگا اور اس کے ذمہ فرض بھی ادا نہ ہوگا، اسی طرح اس کے باقی اعمال بھی درست نہ ہوں گے۔ شیخ جبرین رحمۃ اللہ کا فتویٰ پوائنٹ نمبر 2: البتہ جس نے سستی اور کاہلی سے نماز چھوڑی وہ دین اسلام میں رہے گا اور مسلمان کہلائے گا، لیکن بہت بڑے رکن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ شخص بڑی خطرناک موڑ پر ہے، اسے کبیرہ گناہ کا مرتکب سمجھا جائے گا لیکن اس کا حج صحیح ہوگا اور اسلام کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اکثر علماء اور محققین اسے کافر ہی کہتے ہیں، اس کے حج اور تمام اعمال کو بیکار سمجھتے ہیں کیونکہ احادیث میں نماز چھوڑنے والے پر کفر کا لفظ بولا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ نماز دین کی شعائر میں سب سے اہم رکن ہے، بلا شبہ اس کی بہت عظمت ہے، لہذا اس میں سستی جائز نہیں۔ صحابہ کرام کی فضیلت۔ اصول نمبر 27: وخیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم اصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ہم ان تینوں کو مقدم رکھتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے انہیں مقدم کیا اور انہوں نے اس میں کوئی اختلاف نہ کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد افضل ترین صحابہ۔ اصول نمبر 28: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسقط۔
صحیح بخاری و مسند احمد۔ پھر ان کے بعد شورا کے 5 رکن ہے: علی بن ابی طالب، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضی اللہ عنہم۔ یہ سب خلافت کے اہل تھے اور مسلمانوں کے امام تھے۔ اس بارے میں ہم ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ کے صحابہ بے شمار موجود تھے، ہم اس وقت ابو بکر، عمر، عثمان کو شمار کر کے خاموش ہو جاتے تھے۔ صحابہ کی فضیلت میں عمومی ترتیب۔ اصول نمبر 29: ثم من بعد اصحاب شورى اہل بدر من المہاجرین ثم اہل بدر من الانصار من اصحاب رسول اللہ على قدر الہجرت والسابقت اولا فاولا۔ پھر شورا کے بعد صحابہ کرام میں بدری مہاجر سب سے افضل ہے، پھر بدری انصار سب سے افضل ہے، جنہوں نے ہجرت اور اسلام میں پہل کی، درجہ بدرجہ وہ افضل ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کی فضیلت۔ اصول نمبر 30: ثم افضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة او شهر او يوما او ساعة او رأى فهو من اصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة وهو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير۔ پھر ان صحابہ کرام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل باقی صحابہ کرام ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 سال، 1 ماہ، 1 دن یا کچھ وقت رہا، یا کم از کم اس نے آپ کو دیکھا ہو، وہ صحابہ کرام میں شامل ہے۔ اسے صحبت کا اتنا درجہ حاصل ہے کہ جس قدر وہ رہا ہے، اس نے آپ کی طرف سبقت کی، آپ کی گفتگو سنی اور آپ کو ایک نظر دیکھا، کم از کم وقت آپ کے پاس رہنے والا آپ کا صحابی بھی بعد کے زمانے سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا افضل ہے۔ اگرچہ یہ بات کہ لوگ ہر قسم کے نیک اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، یہی لوگ صحابہ ہے، یہی لوگ صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی باتیں سنی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ پر ایمان لایا، اگرچہ ایک لمحہ ہی ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کی وجہ سے تابعین سے افضل ہوگا، اگرچہ تابعین نے نیکیوں کے تمام اعمال کیے ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین و انصار اور جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے زمانوں کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے تو بھی ان کے 1 یا آدھے مد کو پہنچ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ صحابہ سے متعلق عقیدہ کی مسئلہ میں علماء نے گفتگو کی ہے۔ یہ گفتگو بالعموم ان رافضیوں کے رد میں ہے جو اکثر صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ان کا سبب یہ تھا کہ جب رافضیوں
جب رافضی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق برے عقائد بنا لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے سے پہلے تینوں یعنی ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے، پھر انہوں نے اپنے تائید میں جھوٹی احادیث بھی بیان کی۔ مثلا علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔ جب رافضیوں کو معلوم ہوا کہ یہ بات خلاف واقع ہے تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے خلافت کا منصب چھین کر حاصل کیا ہے، جبکہ یہ حکومت اور نیابت ان خلفاء ثلاثہ کا حق نہ تھا۔ پھر جن صحابہ نے ان کی بیعت کی انہوں نے بھی غلطی کی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مظلوم تھے کہ ان سے یہ حق چھین لیا گیا، حالانکہ وہ امامت اور خلافت کے زیادہ حقدار تھے۔ رافضی یہی تک نہ رہے بلکہ انہوں نے ان تمام صحابہ کے کفر کا عقیدہ بنایا اور کہا وہ سب صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے۔ اس کے لیے یہ حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے کام کیے تھے۔ پھر یہ لوگ سب مل کر صحابہ کرام کے خلاف جھوٹی احادیث جمع کرنے اور بنانے لگے۔ اہل سنہ نے ان جھوٹی باتوں کا رد کرنے کی ضرورت محسوس کی، لہٰذا انہوں نے فضائل صحابہ پر مبنی احادیث کو اہتمام سے جمع کیا اور یہ وضاحت کی کہ خلافت کے مسئلے میں وہی ترتیب درست ہے جس ترتیب سے یہ خلفاء اس منصب پر فائز ہوئے تھے۔ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں صحابہ کرام نے خلیفہ رسول اللہ کا لقب دیا۔ صحابہ کرام نے بغیر کسی اختلاف کے ان پر اجماع کر کے ان کی بیعت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران بیماری کے ایام میں نماز کی نیابت کے سلسلے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ پر راضی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو حکم دو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم متعدد مرتبہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بیویوں نے پہلے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ عمر کو حکم دے تو بہتر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو حکم دو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ تو یوسف علیہ السلام والی عورتیں جیسے ہو، چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دنوں میں نماز پڑھائی۔ یہ معاملہ اسی طرح برقرار رہا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو صحابہ نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اسی طرح اتفاق کیا جیسے آپ کے امام اور خلیفہ ہونے پر کیا تھا، اور کہا ہم اپنی دنیا کے لیے اس پر راضی ہیں جس پر ہمارے دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے نائب مقرر کیا ہے تو وہی باقی امور حکومت میں نائب ہونے کی زیادہ حقدار ہے، لہذا صحابہ کرام نے ان پر بغیر اختلاف کے اتفاق کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیث منقول ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل صحابہ میں اکثر احادیث ذکر کی ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ نے اپنی اس کتاب میں عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کی فضیلت کے متعلق بھی احادیث بیان کی ہے۔ اہل سنہ تمام صحابہ سے خوش ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اس امت میں سب سے افضل ہے اور یہ امت باقی تمام امتوں میں سب سے افضل ہے۔ تمام زبانوں میں سب سے افضل، تمام زمانوں میں سب سے افضل زمانہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس زمانے میں سب سے افضل صحابہ کرام ہیں اور تمام صحابہ میں سے چاروں خلفاء افضل ہے، جبکہ ان میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ لہذا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص ہوئے۔ سلف صالحین اور اہل سنت کی
آئمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی سلسلے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کہا کرتے تھے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی مگر آپ اس پر اعتراض نہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترتیب کا انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی فضیلت اسی ترتیب سے ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے متواتر منقول ہے کہ آپ خطبہ دیتے ہوئے کہتے، اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر، پھر عمر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ متعدد اسناد سے یہ مشہور ہے، لیکن رافضی بہت جھوٹے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی ایسی کوئی بات جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ان کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ولی تھے اور سچے تھے، لیکن جب علی رضی اللہ عنہ ان کے عقائد کے خلاف کوئی بات کری تو اس واضح دلیل کو رد کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ انہی کا فرمان ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری وقت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا۔ صحابہ کرام نے اسے قبول کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت پر سب مسلمانوں کا اجماع تھا۔ اس طرح آپ دوسرے خلیفہ قرار پائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہے جنہیں صحابہ کرام نے امیر المؤمنین کے لقب سے بلایا۔ آپ کی خلافت 10 سال قائم رہی، حتیٰ کہ آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے قتل کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قتل سے بڑی کوئی مصیبت مسلمانوں کو نہ پہنچی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس مدت میں خلافت کے عہدے پر مضبوط و قائم رہے، امت کے درمیان عدل و انصاف کیا اور بہت عمدہ طریقے سے اپنی زندگی مکمل کی۔ پھر ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور آپ خلیفہ قرار پائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اس خلافت پر قائم رہے حتیٰ کہ آپ کو حملہ آوروں نے قتل کر دیا۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، اس وقت مدینہ منورہ میں علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل کوئی شخص نہ تھا، سو ان کی بیعت ہوئی۔ البتہ شامی لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری تک بیعت سے رک گئے، وہ ان سے الگ ہو گئے۔ پھر شام و عراق کے مابین جنگ ہوئی، اس سے خلافت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت عراق، حجاز، یمن اور خراسان میں قائم ہو گئی، جبکہ شام و مصر کے علاقے ان سے علیحدہ ہو کر علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں آ گئے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ تک نائب رہے۔ پھر حسن رضی اللہ عنہ نے دستبردار ہو کر خلافت معاویہ کے سپرد کر دی۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، وہی سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مسلمان ان کے متعلق نرم گوشہ رکھے اور ان سے راضی رہے، اس لیے کہ وہ اسلام میں سب سے پہلے لوگ تھے اور ان کے فضائل کی وجہ سے کہ ان درجات کو ان کے علاوہ کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو بھی ان میں سے کسی کے 1 مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اگر کوئی ایسا کر سکے جو بہت زیادہ دولت سے ہو سکے گا تو بھی وہ کسی صحابی کے 1 مد جو 1/4 سا کے برابر ہے، نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دلیل ہے کہ بعد کے لوگ ان کے خرچ کیے ہوئے مال اور ان کے اعمال کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔
بلا شبہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور وہ اپنی موت تک ایمان پر قائم رہا، ایسے شخص کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یا اس نے صرف آپ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، اس سے وہ امتیاز اور فضیلت حاصل ہے جسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے بعد تابعین ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں پہلے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام سب سے افضل ہے، پھر ان کے شاگرد اور اولاد جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل کی اور ان کے ہاتھوں پر ایمان لائے، ان کے بعد تبع تابعین ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو انہیں ملیں گے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ بدعت کا ظہور کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 یا 3 زمانوں کا ذکر کیا، پھر خاموش ہو گئے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ تینوں زمانے اس امت کے افضل ترین زمانے ہیں، اسی لیے اس دور میں حق بات غالب رہی اور سنت کا غلبہ رہا، اہل سنہ غالب جبکہ بدعتی ذلیل و خوار رہے۔ یعنی بدعتیوں کو چوتھے اور اس کے بعد کے زمانوں میں قوت ملی اور سنت کا انکار کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ اس دور میں معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ اور ان کے پیروکار مضبوط ہوئے، بدعتی اور شیعہ وغیرہ ان ادوار کے بعد مضبوط ہوئے۔ پھر عراق میں بنو بویہ کے نام سے ان کی حکومت بن گئی اور شام میں فاطمی نام سے جو دراصل بنو عبید ہے کی حکومت قائم ہوئی، حتیٰ کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان سے راحت اور سکون عطا فرمایا، لیکن ان شہروں میں ان کے اثرات اب تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ کو بھی باقی رکھا، یہ ان کا رد کرتے اور حق کو واضح کرتے رہے۔ بہرحال تمام مسلمان صحابہ کرام کے فضیلت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہ اس امت کی ادوار میں وہ دور سب سے بہتر تھا، نیز یہ امت دیگر تمام قوموں سے افضل ہے۔ رافضی صحابہ کرام کے ذمے جھوٹ لگا دیتے ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا۔ مثلا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ عیب لگاتے ہیں کہ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھا اور اسے سیف اللہ کہتے تھے، حالانکہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، پھر اس کی بیوی سے عدت گزرے بغیر اسی رات نکاح کر لیا۔ اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں برقرار رکھا اور کہا، عورت خالد جیسا بہادر پیدا کرنے سے عاجز آ گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر یہ واضح جھوٹ ہے۔ اسی طرح خالد رضی اللہ عنہ بھی اس عیب سے پاک تھے، وہ اس سے کہیں بلند تھے کہ دوران عدت کسی خاتون سے نکاح کرے یا ایک عورت کی وجہ سے کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ یہ سب صحابہ کرام پر رافضیوں کی جھوٹ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو روکا تھا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا وزیر مقرر کر لیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے ناگزیر تھے۔ ان دونوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا، وہ اپنی منزل تک گئے اور غنیمت لے کر بحفاظت واپس آئے۔ رافضی نے صحابہ کرام پر یہ عیب بھی لگایا کہ یہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معذور قرار دیا، یعنی جب مشرکین نے بے تحاشا تیر اندازی کی تو یہ اپنی قوت کے باوجود شکست کھا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو یہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے تھے۔ صحابہ نے ان لوگوں کے نام ذکر نہیں کیے کہ کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقی رہے تھے۔ ایسی بھی کوئی روایت
منقول نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو ثابت قدم رہے۔ البتہ عباس اور حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے ثابت قدم رہے تھے۔ اگر کوئی کہے جو شکست کھا گئے تھے وہ گمراہ کافر یا منافق ہے تو بلا شبہ یہ صحابہ کرام پر جھوٹ اور غلط ہوگا۔ رافضی صحابہ کرام پر یہ عیب بھی لگاتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفضوا الیہا وترکوک قائما، یہ لوگ اس طرح بھاگ گئے اور آپ کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی عیب نہیں، ہم مزید اس بات سے بھی واقف ہے کہ وہ واپس آ گئے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی یقینی دلیل نہیں۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہنے والوں میں علی رضی اللہ عنہ شامل تھے کہ اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے علی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں ہو جو مسجد سے چلے گئے تھے۔ ہم جہاں یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہاں سے گئے تھے، وہاں یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے واپس آ کر آپ کے ساتھ نماز مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان مشغولیتوں اور تجارت سے بہتر ہے۔ بہرحال یہ ان کے جھوٹ اور من گھڑت باتیں ہیں، اسی طرح یہ لوگوں کو وہم دلاتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ حق اور درست بات سے بہت دور ہے۔